MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو، اور جب تم لوگوں پر انصاف کے لیے مقرر کیے جاؤ. یہ مقرر کرنے کا معنی میں نے اپنی تقسیماً مفہوم کے طور پر بیان کیا ہے. آیت کا ترجمہ صرف اتنا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان. مقرر کیے جاؤ کا معنی میں نے اس لیے بیچ میں بیان کیا ہے کہ آیت کے پہلے حصے کا اس سے تعلق ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اے تو اپنے حاکموں کا انتخاب کرنے والوں، جب تم اپنے حاکم چنا کرو، امیر چنا کرو، تو یاد رکھو کہ اسی کو چنو جو اس کا اہل ہو. اب آیت کروٹ بدلتی ہے اور جو چنا جاتا ہے اس کو مخاطب ہوتی. ان معنوں میں مقرر ہونے کا مفہوم اس میں داخل ہے. بس معنی یہ ہوئے کہ وہ جو چنے جاتے ہیں، جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، جن کو اہل سمجھا جاتا ہے، جب وہ کسی عہدے پر فائز کر دیے جائیں
تو ان کو خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہ صرف انصاف سے فیصلہ کریں. ان اللہ نعما یعظکم بہ، اللہ بہت ہی اچھی نصیحت کرنے والا ہے. کیسی پیاری نصیحت فرماتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے. اس مضمون سے متعلق اور کہنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبے میں جب میں نے یہ بیان کیا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے سوا مجھے تمام نبیوں کی تاریخ میں ایک بھی اور نبی دکھائی نہیں دیا جس کو خلق خدا امین کہتی ہو، جس کی شہرت امانت اور دیانت کی ایسی عام ہو گئی ہو کہ قوم اسے دیکھ کر امین امین پکار اٹھے. اس پر کسی نے مجھے توجہ دلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ایک عورت کی گواہی ہے کہ وہ قوی اور امین ہیں. حالانکہ یہ ان دو باتوں میں بہت نمایاں فرق ہے. کہاں یہ ہے کہ ایک پوری قوم جس کے ساتھ ایک شخص کا واسطہ پڑتا ہو، بچپن سے لے کے جوانی تک اس نے اس کو ہر حال میں دیکھا ہو، وہ بے اختیار یک زبان ہو کر کسی کو امین کہتی رہے. اور کہاں یہ قصہ جس کی اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دو بیچاری بچیوں کے زیور کو پانی پلایا، انہوں نے گھر جا کر جو اپنے باپ سے یہ حکایت بیان کی، بتایا کہ ہم سے ایک نیک دل آدمی نے کیا سلوک کیا تھا، تو ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا کہ ان کو اپنے پاس رکھ لو، کام آئے گا. اور اس ضمن میں کہا کہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں. تو جو حضرت موسیٰ سے واسطہ تھا، اول تو وہ سرسری محض چند لمحوں کا واسطہ تھا، اور پھر ایک لڑکی کی گواہی تھی، اور اس گواہی میں دراصل ایک دفاع تھا، ایک نفسیاتی کیفیت تھی جس کا اظہار کیا گیا ہے. ایک لڑکی جب اپنے باپ سے کسی مرد کو ملازم رکھنے کے متعلق بات کرتی ہے تو اس کے شعور میں یا لاشعور میں، اس کے شعور کے پس منظر میں کہہ لیں، ضرور یہ خیال پیدا ہوگا کہ میرا باپ کیا سوچے گا کہ کس قسم کا آدمی ہے، کس کی سفارش کر رہی ہے. تو ان چند لمحوں میں جو اس بچی نے حضرت موسیٰ کے کردار کا اندازہ لگایا، اس اندازے کو اس طرح پیش کیا کہ اسے گھر میں رکھنے سے کوئی خطرہ نہیں. ہم نے جو جہاں تک دیکھا ہے وہ قوی ہے اور امین ہے. قوی سے مراد یہ ہے کہ اپنی امانت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. کوئی کمزور ایسا انسان نہیں جو آج کچھ ہو اور کل کچھ ہو. متلون مزاج آدمی اگر امین بھی ہو تو اس کی امانت کا اعتبار نہیں رہتا. تو ایک بات تو یقیناً ہے کہ حضرت موسیٰ کے کردار میں ایک ایسی عظمت پائی جاتی تھی کہ اسے دیکھ کر اس بچی نے موقع کے مطابق ایک بہت عمدہ فیصلہ کیا اور بہت عمدہ اس کا تعارف کروایا. لیکن اس سے یہ کہنا کہ گویا ساری قوم نے حضرت موسیٰ کی امانت کی گواہی دی ہو کہ درست نہیں ہے. جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، انبیاء پر اس کے برعکس الزام تو لگے ہیں، لیکن قومی گواہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کے حق میں نہیں دی. حضرت یوسف علیہ السلام پر جس کے گھر تھے، اس کے گھر میں اس گھر کی امانت پر خیانت کا الزام لگا. اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو سراسر جھوٹا ثابت کر دیا. لیکن یہ بات کی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا اپنے بھائیوں کی طرف سے. حضرت کرشن پر ان کے اپنے ماننے والوں کی طرف سے چوری کا الزام ہے. ان کا نام ہی مکھن چور رکھا ہوا ہے. تو انبیاء بیچاروں کے اوپر ناجائز غلط الزام، دل آزاری کے الزام لگتے رہے ہیں. خود حضرت موسیٰ پر بھی لگتے تھے. چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو دیکھو موسیٰ کے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا.
उन लोगों की तरह ना हो जाना जो मूसा को गलत बातें कहकर दुख पहुंचाया करते थे, गलत इल्जाम उस पर लगाया करते थे। फबर्राहुल्लाहु मिम्मा क़ाल, बस अल्लाह ने उसको बरी फरमाया। तो कौमों ने अपने अपने अंबिया से नबूवत से पहले भी बड़े जुल्म के सलूक किए हुए हैं, कई किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना वाज़ेह तौर पर नुमायाँ, साफ और रोशन था कि तभी कुरान करीम ने आपको मुखातब करके फरमाया कि उनसे कह दे, क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, तुम में मैं इससे पहले एक पूरी उम्र गुजार चुका, सारे गवाह कि अदना सा एक जर्रा भी किरदार के दाग का तुमने मुझ पर लगाने की भी कोशिश की। बस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और ख़यानत और दयानत इतनी नुमायाँ और साफ और रोशन होकर चमकी है कि अगर तमाम अंबिया अमीन थे, तमाम अंबिया दयानतदार थे, इसमें ज़र्रा भी शक नहीं, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन अंबिया को रखा जाता है तो वैसी ही कैफियत दिखाई देती है। जैसे किसी ने कहा कि रात महफिल में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, रात महफिल में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, शमा के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। तो इतना हसीन, इतना रोशन चेहरे वाला इंसान है कि तेरे मुकाबिल पर जब हमने महफिल में शमा पर देखा तो नूर का कोई निशान दिखाई न दिया। बस ये मुआवजे की बातें हैं, शमा तो रोशन ही होती है, और एक रोशन कर वजूद जब शमा के सामने आ जाए तो शमा की रोशनी मध्यम और फीकी पड़ जाया करती है। और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तारीफ में किसी और बुजुर्ग नबी की बुराई हरगिज़ मकसूद नहीं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सब अपनी अपनी जगह अच्छे थे, सब पाक हैं पैगंबर, एक दूसरे से बेहतर, लेकर खुदाए बरतर खैरुल वरा यही है। जो शान दयानत की मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में चमकी है, वैसी शान सारी दुनिया में आप ढूंढ के देखें, आपको कहीं और दिखाई नहीं देगी। दूसरा जो मुझे मुतवज्जे किया गया वो एक मामूली नुक्ता है। मैंने ये बयान किया था मिसाल देते हुए कि तसनीफ़ का शोबा भी एक अहम शोबा है और उसका हक अदा करने के क्या तरीक़ हैं, वो भी तो एक अमानत है। मुझे ये बताया गया कि बाहर की दुनिया में तसनीफ़ का शोबा अलग नहीं है, बल्कि इशाअत के साथ ही इसका ताल्लुक़ है। तो वतन अमलन तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, इशाअत में तसनीफ़ दाखिल हो या तसनीफ़ का शोबा अलग हो, जहाँ तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक़ है वो तो उसी तरह रहती है। पर जमाती अमानतों के सिलसिले में अब मैं एक दो और मिसालें आपके सामने रखता हूँ। इस्लाह व इरशाद यानी तबलीग और दूसरों तक हक बात पहुँचाना और दावत अल्लाह, तमाम बनी और इंसान को अल्लाह की तरफ दावत देना एक बहुत ही अहम शोबा है। और दुनिया के हर मुल्क में जहाँ निज़ाम जमात कायम है वहाँ खुदा के फज़ल से ये शोबा भी राइज है। लेकिन जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है, बहुत कम दावत अल्लाह के या इस्लाह व इरशाद के सेक्रेटरी ऐसे हैं जिन्हें इस बात का शऊर है कि वो हैं क्या, अपने मनसब का ही पता नहीं, ये इल्म नहीं कि उन पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और उन्हें किस तरह अदा करनी। अगर तमाम सेक्रेटरी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए बेदार हो जाएं और फ़ाल हो जाएं तो सारी दुनिया की जमातों में एक शोर बर्पा हो जाए। सेक्रेटरी माल की मिसाल देखें, वो एक ऐसा सेक्रेटरी है जो रिवायतन मुसलसल बड़ी साल हा साल से जमात में बड़ी मेहनत और खुलूस और मुस्तकिल मिजाजी से काम करता चला आता है। और सेक्रेटरी माल के तसव्वुर के साथ ही एक मेहनती, पुरखुलूस, अमानत का हक अदा करने वाला, दिन रात इस फिक्र में गलता कि मेरा बजट कैसे पूरा होगा, ऐसे वजूद का एक तस्वुर उभरता है।
بالکل ایسا ہی تصور ہر دوسرے شعبے کے سیکرٹری کے متعلق جماعت میں قائم ہونا چاہیے، اور یہ تبھی قائم ہوگا تصور جب وہ ایسے کام کریں گے۔ جہاں تک میں نے نظر دوڑا کے دیکھا ہے، خدا کے فضل سے سیکرٹری مال اللہ ماشاء اللہ بہت محنت کرتے ہیں۔ کراچی کے سیکرٹری مال جو مجھے یاد ہے، بہت بچپن کے زمانے سے اب تک جو بھی رہے ان کا یہ حال رہا کہ وہ صبح دفتر جاتے تھے، دفتر سے جماعت کے دفتر چلے جایا کرتے تھے، جماعت کے دفتر سے رات 11-12 بجے اس وقت گھر لوٹا کرتے تھے جب سب بیوی بچے سو چکے ہوں۔ اور یہ 1-2 دن 1-2 مہینے کی بات نہیں، سال ہر سال عمریں گزار دی انہوں نے اسی طرح۔ جو شخص امانت کی اہمیت سمجھتا ہو، وہ امانت کا حق ادا کرنے لگے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی بھی اس میں صرف ہو جائے تب بھی اسے اس کے دل کو امانت کا حق ادا کرنے کا چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ یہی سمجھتا رہتا ہے اپنی ذات میں کہ ابھی یہ کوتاہی ہو گئی، ابھی وہ کوتاہی ہو گئی، ابھی تک جیسا کہ حق تھا میں ویسا کام نہیں کر سکا۔ اس جذبے کے ساتھ جماعت کے عہدیداروں کو پہلے اپنے منصب کو پہچاننا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو شعور حاصل کرنا چاہیے۔ اس شعور کے مطابق پھر ان کا دل جاگ اٹھے گا، ان کا احساس زندہ ہو جائے گا، انہیں اپنی ذات سے تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی۔ وہ محسوس کریں گے کہ ان پر قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بوجھ ہے جو احساس کی شدت ہے جو ان کو کام کے لیے آگے بڑھاتی چلی جائے گی۔ لیکن وہ احساس ہی بیدار نہ ہو، وہ شعور نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ ہم کیوں بنائے گئے، کس مقصد کے لیے، کیا ذمہ داریاں ہم پر ڈالی گئی ہیں، تو جماعت کے کام تو اسی طرح پڑے جائیں گے۔ بس جو کچھ دعوت اللہ میں ہو رہا ہے وہ ان انفرادی احمدیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، انفرادی طور پر احمدیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو مختلف تحریکات کے نتیجے میں خود اپنے دلوں میں ایک ولولہ پیدا کر لیتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کو جنون ہو جاتا ہے پھر تبلیغ کا، وہ دن رات اس میں لگے رہتے ہیں۔ اور سیکرٹری اصلاح و ارشاد کا زیادہ تر کام یہ ہے کہ ان کے پھل سمیٹ کر اپنی تشتری میں سجا کر جماعت کو پیش کر دیں۔ تشتری تو تشتری رہے گی، وہ درخت جس نے پھل پیدا کیا اصل تو اس درخت کی قدر و قیمت اور اسی کی شان ہے۔ بس آپ بھی وہ درخت بن سکتے ہیں، ہر سیکرٹری وہ درخت بن سکتا ہے جو بار آور ثابت ہو، جسے شیریں دائمی پھل لگے۔ ایک فرد کو تو تھوڑے پھل لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے، لیکن جب ایک عہدے دار فعال ہو جائے، ایک ثمردار درخت کی شکل اختیار کر جائے، تو پھر جو اس کی کوششوں سے ساری جماعت کو پھل لگتے ہیں وہ اس کے پھل بن جاتے ہیں۔ یہ ایسا درخت ہوتا ہے جس کے سائے تلے ساری جماعت آ جاتی ہے، اس کی شاخیں دور دور تک جماعت میں پھیلتی ہیں اور ان جماعت کو فیض پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال ایک ایسے درخت کی سی دی ہے جس کی شاخیں دور دور تک دنیا میں پھیلیں گی، اور ان شاخوں کو سائے تلے لوگ آرام کریں گے اور ٹہنیوں پر پرندے بیٹھیں گے، اس کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو سیکرٹریوں کو اس ذمہ داری کے ساتھ اپنے وجود کو، اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے اور یہ سوچتے ہوئے کام کرنا چاہیے کہ جواب دے تو وہ باہر آ جائیں۔ امیر نے جواب طلبی نہ کی تو خدا تعالیٰ جواب طلبی کرے گا۔ اور ایک اور مشکل یہ ہے کہ جواب طلبی کے خوف سے بھاگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ اپنی خدمت سے بھاگنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ خود عہدے کی تلاش میں، عہدے کی طلب میں آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا کر عہدہ لینا یہ نہایت مکروہ حرکت ہے، لیکن یہ بھی بہت مکروہ حرکت ہے کہ کام کے بوجھ سے ڈر کر انسان پیچھے قدم اٹھائے اور پیٹھ دکھا کر خدا کے کام دوسروں کے سپرد کر کے آپ بھاگ جائیں۔ بس یہ ایسی امانت نہیں ہے جس میں آپ کو اختیار ہے۔ یہ امانت وہ ہے جسے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عواقب سے بے خبر ہو کر خود قبول کر لیا، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے اور جانتے ہوئے کہ اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچے، پھر بھی اس امانت کو جو ساری دنیا کی ہدایت کا بوجھ تھا اٹھانے کے لیے آپ تیار ہوئے، اور جہولہ ان معنوں میں اس کے عواقب سے بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ اب تو اس امین کے غلام بن کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس غلامی سے کا تعلق توڑے بغیر ہم اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ میں عہدوں سے استعفیٰ نہایت مکروہ اور بیہودہ حرکت کر لی جاتی ہے۔ کئی لوگ لکھ دیتے ہیں جی ہمیں معاف کیا جائے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ قابل تو ایک ہی تھا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کی غلامی، آپ ہی کے صدقے ساری دنیا قابل بنائی جا رہی ہے، اور آپ کے سب غلاموں کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں عطا ہوتی ہے، بس قابلیت کا فیصلہ تو خدا نے کرنا ہے۔ یہاں قابلیت کا مضمون صرف اتنا ہے کہ جو کچھ ہے وہ لے کر حاضر ہو جاؤ، جتنی بھی قابلیت ہے وہ پیش کر دو۔ بس امانت کے مضمون کے ساتھ جب اس کو ملا کر آپ پڑھیں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ امانت کیا ہے۔ امانت سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم میں جو طاقت نہیں ہے وہ بھی پیش کرو ورنہ خدا تمہیں پکڑے گا۔ امانت انسان کی استعدادیں بھی امانت ہیں، اس کی تمام صلاحیتیں امانت ہیں۔ اللہ کی امانت کا بوجھ اس پر اتنا ہی ڈالا جائے گا جتنا خدا نے اس کو صلاحیتوں کی امانت ودیعت فرمائی۔ بس اس امانت کے ساتھ بیرونی امانت کا ایک تعلق اور رشتہ ہے، ایک توازن قائم ہے، عدل قائم ہے اس کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ عدل سے فیصلے فرماتا ہے، بس کسی کے لیے یہ موقع نہیں کہ اس کا ضمیر اسے کچوکے دے کہ تم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ منصب تمہاری طاقت سے بڑھ کر ہے، اس لیے اگر تم نے حق ادا نہ کیا تو مجرم بنو گے، اس چیز کو چھوڑ دو۔ چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں، جو خدا نے سعادت بخشی ہے اسے قبول کرنا ہوگا، کیونکہ یہ چھوڑنا محمد رسول اللہ سے رشتہ توڑنے کے مترادف، اور کوئی سچا مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں امانت طاقت کے مطابق ہوگی، جس قدر خدا نے توفیق بخشی ہے اس کے مطابق آپ کام کریں، لیکن اتنا ضرور کریں، کوشش ضرور کریں کہ توفیق کی آخری حدوں تک آپ کا کام پہنچ جائے اور آپ پورے کے پورے امانت کی ذمہ داریوں سے بھر جائیں، آپ کا وجود مکمل ہو جائے اس پہلو سے کہ جو کچھ بھی خلا تھے وہ سارے بھر دیے، جو آپ میں طاقت تھی آپ نے اس کے مطابق خدا کے حضور امانت کا حق ادا کرتے ہوئے سب کچھ پیش کر دیا۔ پھر اللہ کے سپرد معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ احسان فرمانے والا ہے، عفو کرنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے۔ پھر جہاں جہاں کمزوریاں ہوں گی، خلا ہوں گے، جہاں بعض دفعہ ہم سمجھیں گے کہ ہم نے خدا کی خاطر کام کیا تھا مگر اپنی انا بیچ میں داخل ہو گئی، اپنے دکھاوے کی سرشت نے اس امانت کے حق کو گندا کر دیا، یہ اور کئی قسم کے رکھنے ہمارے کاموں میں پیدا کر دیے، یہ تمام باتیں ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ قیامت کے دن خدا جس کے سامنے کھولے گا اسی کو معلوم ہوگا۔ بس یہ جو دوسرا مضمون ہے اس میں انکساری کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا عمل، اس کے اعمال اس کو زینت دکھائی دیتی ہے، بہت خوبصورت سمجھتا ہے اپنے اعمال کو۔ پھر ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے، وہ بتائے گا کہ تمہارے اعمال کی حیثیت کیا تھی۔ بس جب آپ سب کچھ کر بیٹھیں اس وقت بھی محفوظ مقام پر نہیں پہنچتے۔ ہاں محفوظ مقام پر پہنچنے کی ایک کوشش ہے جو اپنی طرف سے بھرپور کر دی گئی۔ محفوظ مقام پر وہی ہے جسے خدا محفوظ قرار دے۔ انبیاء بھی بے حد بے چینی میں زندگی بسر کرتے ہیں، امین ہوتے ہیں، اس کے باوجود
باوجود اس کے کہ وہ امانت کا ہر حق ادا کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، ساری جان اس میں ہلکان کر دیتے ہیں، پھر بھی بے چین رہتے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہ گئی، کوئی کمزوری نہ ظاہر ہو گئی۔ اس روح کے ساتھ اگر جماعت کے عہدیداران کام کریں گے تو مجھے ادنا بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا، ان کی پاک نیتوں کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھے گا اور ان کے اعمال میں، ان کی کوششوں میں غیر معمولی برکت ڈالے گا۔ جہاں بھی جماعت کے کچھ خدمت کرنے والے اس طرح پیار اور اخلاص سے خدمت کرتے ہیں، ان کو ضرور برکت ملتی ہے۔ یہ انگلستان کی جماعت میں نے ایک بچی کا ذکر کیا، اس کو خدا تعالیٰ پھل پر پھل دے رہا ہے، اور جو انگریز بچیاں اس نے مسلمان بنائی ہیں ان کے اوپر اس کی چھاپ دکھائی دیتی ہے، وہی اخلاص، وہی انکساری، وہی دین میں بشاشت، اور پھر آگے پیغام پہنچانے کا جذبہ۔ ابھی 2 دن ہوئے ہیں یہاں ہندوستان ہی کی جماعت کے ایک نوجوان مجھے ملا، اس کے ساتھ ایک نیا احمدی تھا، وہ بھی بہت ہی چہرے سے نظر آتا تھا، بہت فضائی اور سلسلے کا عاشق، اور پوری ایمان کی بشاشت اس کے چہرے پر دکھائی دیتی تھی۔ مجھے معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اس کا بنایا ہوا احمدی ہے، اس کی دعوت سے، حالانکہ وہ لڑکا خود بالکل نوجوان ہے، چھوٹی عمر کا ہے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ یہ ایک تو نہیں ہے، آپ جب برمنگھم آئے تھے تو وہاں بھی میں نے ایک پیش کیا تھا، وہ بھی اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہے۔ اور پھر مزید مجھے تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کے والد بدقسمتی سے احمدی ہونے کے باوجود بہت دور جا چکے ہیں، اور یہ بچے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یا اس کے بزرگ دادا کی دعائیں ہوں گی، یا کیا ماں کی دعائیں ہیں جو ان کے حق میں قبول ہوئیں، سارے بچے ہی اللہ کی طرف سے مخلص احمدی، مگر یہ نوجوان تو بے حد عاشق اور دعوت اللہ میں فدا، سب کچھ اس کا دعوت اللہ بن چکا ہے۔ اس چھوٹی عمر میں، نوجوانی کی عمر میں یہ فدائیت اس کو نصیب ہو، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور باقی جن کو نہیں نصیب، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیوں نصیب نہیں؟ تمہیں بھی خدا نے ایسے ہی آزاد ہوئے ہیں، تمہیں بھی خدا نے وہ طاقتیں عطا کی ہیں جن طاقتوں کو خدا کی راہ میں استعمال کرنے سے ایسے پھل لگ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہر احمدی کے لیے کم سے کم اپنا منصب کو اس لحاظ سے پہچاننا ضروری ہے کہ ہمیں توفیق ہے، یہ تو اعتراف کرنا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی احمدی کہے ہمیں توفیق نہیں ہے اس لیے ہم مجبور ہیں۔ توفیق سب کو ہے، اس لیے آپ سے توفیق کے مطابق پوچھا جائے گا۔ اگر 100 کی توفیق نہیں تو 10 کی ہوگی، 10 کی نہیں تو 1 کی ہوگی، 1 سال میں 1 نہیں تو چند سالوں میں 1 کی ہوگی۔ توفیق تو بہرحال میں مان ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا کوئی پودا ہو اور وہ بانجھ ہو۔ خود بانجھ بننا چاہے تو اور بات ہے، مگر صلاحیتوں کے لحاظ سے آپ کو ان صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے جو محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی صلاحیت ہے، جن کو خدا تعالیٰ نے رجال نام سے یاد کیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، اور اس کے ساتھ دوسری آیت میں ہے رجال، ان کا لفظ آپ کے غلاموں کے متعلق استعمال ہوا ہے کہ یہ وہ ہے جس کے ساتھی رجال ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت، وہ آیت۔ رجال کا مطلب ہے جس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، محض مرد مراد نہیں، عام انسان نہیں، اور نہ اس میں دراصل جنس کی کوئی بحث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلام، خواہ وہ مرد تھے خواہ وہ عورتیں تھیں، روحانی لحاظ سے سب رجال تھے، ان میں مریمی صفات تھیں، بغیر کسی اور کی احتیاج کے ان کو بڑھنا آتا تھا۔ ان معنوں میں رجال کا لفظ جو مریمی صفات کا مظہر ہے، مومنوں پر بھی عائد ہوتا ہے، مومنات پر بھی عائد ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کریم نے تمام مومنوں کی، خواہ وہ مومن عورتیں ہوں یا مومن مرد ہوں، مثال مریم سے دی ہے۔ بس آپ کے اندر اگر محمد رسول اللہ کے غلام ہیں تو خدا کہتا ہے کہ صلاحیت موجود،
آپ کو بڑھنا آتا ہے، بڑھنا دکھایا گیا ہے، آپ کے اندر بڑھنا وصیت فرمایا گیا ہے، کیوں نہیں بڑھتے؟ اس نظر سے اگر سیکرٹری مال اپنے جماعت کا جائزہ لے اور ان خدا کے شیروں کو بیدار کرنے کی کوشش نہ کرے اور ہر مہینے اس فکر میں غلطانہ رہے کہ اس مہینے میں نے کتنے نئے احمدی ایسے پیدا کیے ہیں جن کے اندر اپنی صلاحیتوں کا شعور بیدار ہو گیا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر کا مرد جاگ اٹھا ہے، وہ رجال میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ اب خدا کے فضل سے وہ کام شروع کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں لازماً انہیں بڑھنا ہے، پھولنا ہے، پھلنا ہے۔ یہ وہ بنیادی کام ہے جو سیکرٹری اصلاح و ارشاد کا کام ہے۔ یہ کام نہیں ہے کہ وہ جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کی پھل اکٹھے کرے اور اپنی رپورٹ کی تشریح میں سجا کے کسی کو بھجوا دے اور سمجھے کہ میرا کام بہت عمدگی سے پورا ہو گیا۔ یہ تو داکیہ کا کام ہے صرف۔ سیکرٹری اصلاح و ارشاد کا کام تو وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ پھر اس کو جائزہ لینا چاہیے کہ سارے معاشرے میں کس قسم کے لوگ ہیں، کتنے مذاہب ہیں، کتنی کتنی قوموں کے لوگ بستے ہیں۔ جب سے میں نے چارج لیا ہے میں نے ان پر نظر رکھتے ہوئے کیا کام کیا ہے ایسا جس سے پہلے کی نسبت زیادہ قوموں تک احمدیت کا پیغام پہنچ رہا ہو، زیادہ قومیتوں کی قوموں کے علاوہ زیادہ مذہبوں کی طرف جماعت کا پیغام پہنچ رہا ہو۔ مختلف طبقات ہیں، ان تک پیغام پہنچانے کے لیے میں نے کیا کوشش کی۔ اب طبقات کی بات ہے تو دیکھیں، صرف اساتذہ کا طبقہ تعلیم یافتہ ترقی یافتہ ممالک میں اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی سیکرٹری مال صرف اس طبقے کو پیش نظر رکھ کر اپنا جائزہ لے کہ کیا کوششیں میں نے کی ہیں، کتنے خلا باقی ہیں، کیا چیزیں ہونے والی ہیں، تو وہ کام اٹھے گا۔ ہزارہ کی تعداد میں اسکول کے اساتذہ ہندوستان میں بھی جہاں تک میرا خیال ہے 50,000 سے تو لازماً زیادہ ہوں گے۔ بہت بڑی تعداد ہے، مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ میرا 50 والا جو 50 کی جو گنتی ہے 50,000 کی، اس پر بنا نہیں ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ ایک ایک احمدی کو تقسیم کریں تو کئی کئی استاد ہاتھ میں آئیں گے۔ تو کام تو اتنا زیادہ پڑا ہے کہ اگر سیکرٹری اصلاح و ارشاد اس کام کا جائزہ لے کر پھر خدا سے دعا کرتے ہوئے عاجزانہ کوششیں شروع کر دے، کچھ طریقے ڈھونڈے اس طبقے کو جماعت کی طرف متوجہ کرنے کے، کچھ ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اشتہار بنائے یا بنوائے، ان کو بتائے کہ ان کے پاس ہمارے پاس یعنی جماعت کے پاس ان کے لیے کیا ہے، کوئی نصیحت کے پیغام بھیجے۔ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ تبلیغ براہ راست کھینچ کر بلانے کو کہتے ہوں، تبلیغ پہنچانے کو کہتے ہیں، اور پہنچانے سے مطلب ہر نیک بات پہنچانا ہے۔ تبھی انبیاء علیہ السلام صرف یہ دعوت نہیں دیا کرتے تھے کہ آؤ اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، بلکہ نیکیوں کے پیغام دیا کرتے تھے اور نیکیاں بانٹتے پھرتے تھے۔ آج کل اسکولوں میں جو بدیاں رواج پا گئی ہیں، کئی قسم کے خوفناک جرائم وہاں راہ پکڑ گئے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان سے متعلق ایک احمدی جذبمندانہ طور پر ایک اپیل کرتا ہے۔ سیکرٹری ارشاد اس اپیل کو جو پسند کر کے اس کو علماء کو دکھا کر جائزہ لینے کے بعد تسلی سے اس کو شائع کروا کر اساتذہ میں تقسیم کرتا ہے، تو کم سے کم ان تک یہ پیغام پہنچے گا کہ ایک ہمارے ہمدرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو خالصتاً ہماری ہمدردی سے کچھ نیک نصیحتیں کرتے ہیں۔ سوسائٹی کی اصلاح ہونا بھی آپ کی کامیابی ہے۔ سوسائٹی کی اصلاح کا مطلب لازم یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور احمدی مسلمان ہو جائے۔ اسلامی قدروں کے قریب آنے کا نام اسلام ہے۔ جب یہ قدریں زیادہ بڑھ جائیں، اندرونی طور پر ان کا دباؤ انسان کو اس مذہب کو قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے جس مذہب سے وہ اس کی قدریں لے کر استفادہ کرتا رہا ہے۔ بس
انبیاء کی تاریخ جہاں تک میں نے قرآن کریم میں پڑھی ہے، ان کا رجحان یہی تھا، یہی ان کا دستور تھا، یہی ان کی سنت تھی کہ نیکیاں پھیلاتے تھے، اور جہاں نیکیاں قائم ہو جائیں وہاں نیکوں سے محبت پیدا ہونا لازم ہے۔ بغیر نیکیاں پھیلائے کسی چیز کی طرف دعوت دینا محض بھرتی کرنے کا نام ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ بس اس پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف طبقات کو ایسی باتیں کہیں جن کی ان کو ضرورت ہے، یہ ایک طرف ہے تبلیغ کی۔ اور بھی بہت سے ہیں، لٹریچر کے شعبے نے جو لٹریچر تیار کیا ہے اسے مختلف جگہوں تک پہنچانا۔ جہاں شعبہ ارشاد کا کام ہے وہاں اصلاح ارشاد کے سیکرٹری کا یہ کام ہے کہ اپنے مبلغین کے اوپر نظر رکھے کس کس ہتھیار کی ان کو ضرورت ہے، اور وہ ہتھیار ان تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں، اور کس کس سوال کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا جواب ان کو آتا بھی ہے کہ نہیں۔ کہاں کہاں باقاعدہ منظم طور پر اسلام اور احمدیت کے خلاف ایک سازش پنپ رہی ہے، اور کس طرح احمدی مخلصین کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر نظر رکھنا، اس کے جوابات کی طرف کوشش کرنا، مختلف داعین اللہ کی ضرورتیں پورا کرنے کے علاوہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اور پھر یہ عمومی نظر رکھنا کہ میرے شعبے میں گزشتہ سال کے مقابل پر اس سال کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اگر 100 احمدی ہوئے تھے تو اس سال کتنے ہوئے ہیں، اور آئندہ سال میں کتنے احمدی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اس میں بھی غیر معمولی دیانتداری کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں، جی میں نے جیسا کہ پہلے بھی ان کا مثال دی تھی کہ دعا کریں میرے 100 احمدی ہو جائیں، اور پھر تارے دینے لگ جاتے ہیں کہ 100 احمدی کے لیے دعائیں شروع کر دیں، اور سارا سال انگلی بھی نہیں ہلائی ہوتی تبلیغ کے لیے، بیٹھے رہتے ہیں چپ کر کے، اور جب وقت گزرنے کے قریب آ جائے تو کہتے ہیں جی 100 احمدی نہیں ہوئے ابھی تک۔ اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے 10 سال ہوئے یہ ارادہ کیا تھا، ہر سال کے آخر پر آپ دعا کے لیے خط بھی لکھتے رہے اور تارے بھی دیتے رہے، ایک بھی نہیں بنا 10 سال میں، تو 100 کا دعویٰ کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ 100 کا بلند ارادہ قائم کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ صداقت سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، جتنی توفیق ہے اس کے مطابق کوشش کریں۔ بڑے بڑے دعووں سے تو کام نہیں بنے گا۔ بس صلاحیت کا صحیح تخمینہ کرنا بھی تو ایک بڑا کام ہے۔ دعوت اللہ کے جو سیکرٹری ہیں ان کا، اور ارشاد اس کا اصلاح و ارشاد کے جو سیکرٹری ہیں، اگر الگ الگ ہیں تو آپس میں مشورے کے ذریعے، اگر ایک ہی ہیں تو اپنے دوسرے ساتھیوں سے مشوروں کے ذریعے صلاحیت کا تخمینہ کرنا چاہیے۔ اور صلاحیت کا تخمینہ محض عادات سے نہیں ہو سکتا کہ اتنے احمدی ہیں اس لیے اتنے ضرور بن جائیں۔ صلاحیت کا تخمینہ اس بات سے بھی نہیں بن سکتا کہ کسی نے کتنا وعدہ کیا ہے۔ صلاحیت کا تخمینہ اس بات سے ہوگا کہ سیکرٹری اصلاح و ارشاد یا سیکرٹری دعوت اللہ ان احمدیوں کا جائزہ لے اور ان کا تخمینہ لگائے، کس میں کتنی صلاحیت ہے۔ جس نے گزشتہ 2-4 سال میں 1-2 پیدا کیے ہیں، ان کی صلاحیت بڑھانے کی طرف کوشش کرے، وہ قطعی صلاحیت۔ جو نئے شامل ہو رہے ہیں ان سے ان کا جائزہ، ان سے قریب کا تعلق، ان کی صلاحیت کا اندازہ نہیں لگانا، بلکہ ان کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کی صلاحیت کو مزید شیخل کرنا، یہاں تک کہ تسلی ہو جائے کہ ہاں اب 1 یا 2 یا 4 یا 5 احمدی بنانے کے اہل ہو چکا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صلاحیت کا تخمینہ۔ محض رپورٹ میں لکھ دینا کہ جی ہم نے 10,000 کا وعدہ کر لیا اور 10,000 بنا کے چھوڑیں گے، اور آخر پر 5 یا 10 نکلتے ہیں، اور وہ بھی وہی جو پہلے ہی کام کر رہے ہیں، انہی کے کاموں کے نتیجے میں نکلتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کو پیش نظر رکھ کر عمرا کو چاہیے وہ اپنی سیکرٹری اصلاح و ارشاد سے بھی ایک میٹنگ کریں، جائزہ لیں کہ جب سے وہ بنائے گئے ہیں انہوں نے کیا سوچا ہے، کیا کچھ کیا ہے، اس کے نتیجے میں جماعت میں کیا ولولہ پیدا ہوا، کیا بیداری پیدا ہوئی۔ پھر ولولے اور بیداری پیدا کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں،
جو اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی مثالیں دی جائیں. جیسا کہ میں نے ایک دو مثالیں انگلستان کی جماعت کی رکھی ہیں، ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو دنیا میں پھیلی پڑی ہیں. بہت اخلاص کے ساتھ افریقہ میں بھی اور امریکہ میں بھی اور یورپ اور ایشیا کے ممالک میں بھی ایسے احمدی موجود ہیں جنہوں نے نہایت اعلیٰ نمونے دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ خدا نے جماعت کو صلاحیت عطا کی. یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیغام میں طاقت موجود ہے، پیغام میں جذب اور کشش موجود ہے. اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو ضرور کر کے دکھا سکتا ہے. ایک امریکہ ہی میں نیو یارک کے ایک احمدی بچے ہیں، ان کے متعلق بھی میں نے شاید پہلے کبھی ذکر کیا یا نہیں، مگر ان کی تبلیغ سے دن بدن ان کے ساتھی طلباء احمدی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے ایسے مخلص احمدی بن رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ کے بڑے دباؤ، ان کی سوسائٹی کے دباؤ، کوڑی کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں. اسی ضمن میں ایک داعی اللہ کا آج ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں جن کی شہادت کی آج اطلاع ملی ہے. گجرانوالہ کے ہمارے ایک داعی اللہ تھے جو ان کا نام محمد اشرف صاحب مہر آپ جلہن یا جلن ضلع گجرانوالہ. 84 میں یہ خود احمدی ہوئے، نوجوانی کی عالم میں، زیادہ عمر نہیں تھی، اور بہت جلدی احمدیت میں ترقی کی. دعوت اللہ کا جنون تھا جن کے سر پہ سوار. مجھ سے بہت گہرا ذاتی محبت کا تعلق، ہماری آپس میں خط و کتابت، اور بڑی دیر سے مجھے لکھ رہے تھے کہ میں تو جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں، سارا علاقہ جان کا دشمن ہے اور خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، سوائے اپنے گھر کے، میری بیوی اور میرے بچوں کے، برادری میں کوئی بھی میرا نہیں رہا. لیکن مجھے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، میں تو مگن ہوں اس کام میں، اور دن رات یہی پیشہ تھا. ان کے اوپر نہایت ہی بزدلانہ اور کمینہ حملہ ہوا کل رات. ایک شخص، وہ چونکہ اس میں پیرامیڈیکل کوئی تنظیم ہے، اس میں نائب قاصد تھے، ڈاکٹری کا کسی حد تک علم رکھتے تھے. تو ایک مریض بن کے نوجوان آیا اور اس نے کہا میں پھر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. پھر وہ اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو لے کے آیا، ان کے گھر آ گیا اور ایک جھوٹا پتہ اپنا دیا. اور انہوں نے ان کی حالت یہ تھی کہ کوئی ان کی بات سنے تو اس پہ فدا ہو جایا کرتے تھے. اس شخص نے صرف اتنا کہا کہ میں بھی ایک قسم کا، میں احمدی میں چھپا ہوا تھا. اسی پر اس پر وہ واری ہونے لگے. ایک اور احمدی دوست سے ملانے کے لیے ایک دوسرے گاؤں گئے. اس کو علم تھا کہ جس جگہ کا یہ بتاتا ہے وہاں اس نام کا کوئی احمدی نہیں. اس نے جب اس کو پکڑا تو اس نے کہا نہیں، میں ساتھ کی ایک جگہ کا ہوں. بہرحال اپنے معصومیت میں اور تبلیغ کے جوش میں اس سے کہا ہاں پھر بھی آنا. وہ دوبارہ اپنے ساتھ ایک اور شخص کو لے کے آیا. رات کو انہوں نے بڑے اخلاص اور محبت سے اس کے لیے چرپائیاں بچھائیں، کھانے کا کہا. انہوں نے کہا نہیں ابھی ٹھہر کے. پھر دونوں نے پیٹ بھر کے ان کے یہاں کھانا کھایا. اور رات سوتے میں 1-2 گھنٹے کے بعد ہی سر پر پستول سے فائر کیے، چہرے پر، ان کے بچے پر بھی. اور یہ تو جب تک خون گرم تھا یہ اس کے پیچھے بھی دوڑے دروازے تک، لیکن وہاں جاتے ہی گرے اور وہیں دم توڑ دیا. لیکن بچہ زخمی جو تھا وہ بچ گیا. ان کی اہلیہ بھی بڑی بہادر اور خدا کے فضل سے بالکل نڈر دائی اللہ ہے. ان کے بچوں کا بھی یہی حال ہے. اسی وقت والدہ نے بچے کو دوڑایا کہ ساتھ کی گاؤں میں جہاں وہ ان کو ساتھ لے کے گئے تھے ان 2 بدبختوں کو، ایک ان میں سے ایک کو، وہاں جا کے اطلاع کرو. جب انہوں نے اس بچے نے اطلاع دی تو وہ سارے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. شہید کا بیٹا ان کو تسلی دلا رہا تھا، کہتا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میرا باپ تو نیک انجام کو پہنچا ہے، بڑا بہادر آدمی تھا، ہمیں کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے، خدا ہمارا والی ہے. اور میری والدہ بھی اس معاملے میں بڑی خوش ہے کہ خدا کی بندگی، خدا کی امانت خدا کو پہنچی اور بہادری کے ساتھ، وفا کے ساتھ اس نے سچائی پر جان دی. ایسے ایسے داعی اللہ.
جان پر کھیل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ انشاءاللہ جماعت میں تو شہیدوں کا کوئی بچہ یتیم نہیں رہ سکتا، یتیمی کی تو فکر نہیں، کیونکہ ساری جماعت اللہ تعالیٰ کی جماعت جس کی سرپرستی کر رہی ہو وہ یتیم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس بہادری کے باوجود جو پیاروں کی جدائی اور ایسے اچھے پیاروں کی جدائی کا دکھ ہے وہ اچانک ایک دم تو نہیں مٹ سکتا، بلکہ ایسے دکھ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھ جایا کرتے ہیں۔ ابھی چوٹ گرم ہے، ابھی پتہ نہیں لگ رہا، وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا احساس، ان کی کمی کا احساس بڑھتا رہے گا۔ وہ بھی میرا خطبہ شاید اس وقت ظاہرات سن رہے ہوں گے، ربا والوں کی طرف سے اور دوسری جگہوں سے جو خط مل رہے ہیں، ان خطوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بڑے شوق سے خطبوں میں حاضر ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہماری دیکھنے کی پیاس بجھ رہی ہے، کچھ تو قرب کا احساس ہو رہا ہے۔ اس سے اللہ کے فضل سے جماعت کی تربیت پر بھی بڑا فرق پڑ رہا ہے۔ گھر گھر میں جہاں پہلے دوسرے پروگرام دیکھنے کے لیے اڈے ہوا کرتے تھے ٹیلی ویژن کے، اب پتہ لگا ہے کہ لوگ شوق سے اینٹینز لگا رہے ہیں اور خاص ڈش لگا کر خطبوں میں خود بھی شامل ہوتے ہیں اور ساتھ کے ہمسایوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ بعض خاندانوں نے اپنے بعض گھروں میں خود لگائے ہوئے ہیں اینٹیناز، اور یہ ساری دنیا میں رواج چل پڑا ہے۔ تو مجھے یقین ہے وہ سامنے بیٹھے ہوں گے، آج شاید ان کا جنازہ بھی ہو چکا ہو، تو ان کو میں بہت ہی محبت بھرا سلام پہنچاتا ہوں، اپنی طرف سے بھی ساری دنیا کی جماعت کی طرف سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ نے بڑی سعادت بخشی ہے، اور ایسی سعادت بخشی ہے جس کے نتیجے میں جدائی کا غم ہونے کے باوجود ایک خوشی اور تشکر کا احساس لازماً دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ بڑا خوش نصیب ہے انسان اس طرح شان کے ساتھ سر اٹھاتے ہوئے خدا کی راہ میں اپنا سر دے، اور اس کے بیوی بچے کتنے مبارک کے مستحق ہیں، کتنے حسین اخلاق کے مالک ہیں۔ اس غم کے موقع پر، صدمے کے موقع پر سعادت پر نظر رکھی ہے اور نقصان پر نہیں رکھی، اور جو کچھ پایا ہے اس کے زیادہ ہونے کا احساس ہے جس نے ان کو اس وقت سہارا دیا ہے۔ جو کھویا ہے اس کو معمولی سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام خود بنائے، ان کے سب بوجھ خود اٹھائے، ان کا والی ہو، ان کا حامی و ناصر ہو، اور اس شہادت کو خدا تعالیٰ بہت پھول پھل لگائے۔ سورہ محمد علی کا وہ ایک شعر ہے ایسا جو خدا کے نیک بندوں کو پھول پھل لگنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ برگزیدہ شجر لڑ رہا تھا موسم سے، کہ پھولنا تھا اسے برگ و بار دینا تھا۔ احمدیت کا برگزیدہ شجر تو موسم تو لڑتا رہے گا، ایک شاخ تراش لو گے، ایک پھول توڑ لو گے تو کیا اس شجر کو مار دو گے؟ بہت جاہل ہو کہ تو وہ شجر ہے جو خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، یہ موسم سے اسی طرح لڑتا رہے گا۔ یہ برگزیدہ شجر ہے، اسے پھولنا ہے، اسے پھلنا ہے، اسے برگ و بار دینا ہے اور دیتا چلا جائے۔ بس امانت کا حق ادا کرنے والوں کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری جان بھی امانت ہے، امانت کا حق ادا کرتے ہوئے جان بھی جائے تو وہی مضمون اس پر صادق آتا ہے کہ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، اور اس جذبے سے اگر احمدی اپنے حقوق ادا کرنا شروع کریں تو دیکھیں دنیا پر خدا تعالیٰ کے فضل سے کتنی جلدی جلدی اللہ تعالیٰ ان کا روب قائم کرتا ہے، ان کو نشو و نما عطا فرماتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جب یہ کسی کام کرنے والے پر پیار کی نظریں پڑنے لگ جائیں تو وہیں اس نے اپنے مقصد کو پایا۔ اور جب خدا کے پیار کی نظر کسی درخت شجر پر پڑتی ہے تو وہ ضرور پھولتا پھلتا ہے، ایسا شجر باندھ رہ ہی نہیں سکتا۔ جو عہدے دار ہیں وہ اس طرح کام کریں، اس نیت سے کام کریں، اللہ کی رضا کی پیار کی نظریں ان پر پڑنے لگیں، اور کام کرنے والے خود اپنے اپنے دائرہ کار میں اسی طرح کام کریں۔ مقصود یہ ہو کہ میرے پیارے مولا کی نظر محبت کی اور تحسین کی مجھ پر پڑنے لگے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھیں کتنے پیار اور کتنے ناز سے بار بار فرمایا ہے، سبحان من یرانی، سبحان من یرانی۔
مجھے کیا فکر ہے، میں وہ ذات میرا محبوب پیارا اور بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے، جو ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، ایک لمحہ کے لیے مجھے اس کی نگاہ، محبت کی نگاہ چھوڑتی نہیں۔ ایسے شخص کے کام کیسے بے پھل کے رہ سکتے تھے؟ وہی ایک ہے جو آج کروڑ بن گیا ہے، تمام دنیا میں جس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، جس کی شہرت زمین کے کناروں تک جا پہنچی۔ آپ میں سے ہر ایک میں وہ صلاحیت موجود ہے جو اگر خدا کے پیار کا مورد بن جائے، اس صلاحیت پر خدا کے پیار کی نظر پڑنی شروع ہو جائے تو یہ ضرور چمکے گی، ضرور نشو و نما پائے گی، ضرور پھول پھل لائے گی۔ امانت کا حق اس طرح ادا کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں پھر خدا تعالیٰ اس طرح آپ سے محبت اور پیار کا سلوک فرماتا ہے اور تمام دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ اہمیت کا پیغام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے شہید کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں جو مبشر احمد صاحب چودھری، مبلغ سلسلہ کانو نائجیریا، یہ مبلغ سلسلہ ہیں اور نائجیریا میں تبلیغی فرائض سر انجام دے رہے تھے کانو اسٹیٹ میں۔ ان کے متعلق آج ہی فیکٹ سے اطلاع ملی ہے کہ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ تبلیغی سفر پر ایک کار میں سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے تو رستے میں ایک کھائی میں کار گر گئی اور وہاں ہمارے عزیز بھائی مبشر احمد نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا اور دوسرے دو ساتھی زخمی ہوئے، لیکن اللہ کے فضل سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ شہید ہیں اول اس معنی میں کہ جو بھی مبلغ خدمت دین کے لیے باہر نکلتا ہے اور خدمت دین کی حالت میں جان دیتا ہے، بلا شبہ وہ شہادت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرتا ہے۔ میں تلوار سے لڑنے والا شہید نہیں ہوا کرتا جو خدا کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نہایت مصیبت کے حالات میں، تنگی اور تکلیف کے حالات میں خدمت دین کے لیے مختلف میدانوں میں نکلتا ہے۔ جس میدان میں اس پر موت ہے وہ یقیناً شہید شمار ہوگا، لیکن پھر اس میدان کے اندر وہ وقت اور وہ سفر جس حالت میں انہوں نے جان دی ہے وہ خاص طور پر تبلیغ پر جانے والا سفر تھا۔ ایک اور تیسری بات جو اس معاملے میں ان کے مقام اور مرتبہ کو شہادتوں میں ایک نمایاں حیثیت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر صاحب نے یہ گواہی لکھی ہے کہ 1 سال پہلے مجھے اس مبشر شہید نے یہ بات بتائی تھی کہ میں جب ربوہ سے چلنے لگا تھا میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم خدمت دین کے سفر سے کفن میں لپیٹے ہوئے واپس آئے، اور جو کچھ بھی تھا مقدر تھا، ہم اس پر راضی ہیں اور بہت پیارا، محبت کرنے والا مجبور، بہت خدمت کرنے والا بھائی ہم سے جدا ہوا ہے۔ ایک نہیں 2 بھائی آج جدا ہوئے ہیں، ان کی جدائی کا صدمہ تو ضرور ہے، لیکن بات وہی سچی ہے جو ہمارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا۔ ان 2 شہادتوں کو پیش نظر رکھ کر اپنی ذمہ داریوں کو پھر سمجھیں۔ اس کے جو شہید ہو رہے ہیں وہ ایک اپنے پیچھے ایک پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب تک ہماری پیش گئی، جب تک بس چلا، ہم نے اپنی تمام طاقتیں اس راہ میں جھونک دی ہیں۔ اب خدا نے ہمیں بلا لیا ہے، ہمیں طاقت نہیں ہے کہ اب ہم کچھ مزید کر سکیں۔ اے وہ جو پیچھے رہ جانے والے، تم اپنے وقت کی قدر کرو، دیکھو خدا نے تمہیں مزید خدمت کی توفیق بخشی ہے، اپنی ہر طاقت کو اس راہ میں جھونک دو تاکہ جس طرح مرتے وقت میں خدا سے راضی ہوں، خدا مجھ سے راضی ہے، تم بھی اس حالت میں جانے دو کہ تم خدا سے راضی ہو اور خدا تم سے راضی ہو۔ اس جذبے کے ساتھ اگر جماعت دنیا میں کام کرے گی تو دیکھیں کتنی جلدی دنیا کی تقدیر بدلے گی۔ دنیا کے حالات تو بہت ہی گندے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ یہ لوگ نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ خدا کے حضور جواب دہ ہوں گے، اور کیسے جواب دیں گے۔ بنگلہ دیش کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ان کے متعلق میں نے ایک خطبے میں یہ کھلم کھلا
اظہار کیا تھا کہ حکومت اس میں لازماً شامل ہے اور پوری طرح ذمہ دار ہے، اور ایک باقاعدہ سازش کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ وہاں جب بعض لوگوں تک یہ بات پہنچائے گی تو انہوں نے کہا کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ ہم نے کہا ثبوت تو آپ کو ہم جو بتا رہے ہیں کہ آئندہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہونا ہے وہ خود ثبوت ہے، حکومت کا رد عمل ثبوت ہے، لیکن اب ہمیں ایک ایسا ثبوت بھی ملا ہے جو بالکل کھلم کھلا قطعیت کے ساتھ حکومت کے ملوث ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ جماعت نے مختلف ممالک میں جو مختلف حکومتوں سے احتجاج کیے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک ملک سیاست کے دائرے سے باہر جا کر وہاں ظلم کر رہا ہے جہاں سیاست کا کام ہی کوئی نہیں ہے، اپنے دائرہ کار سے باہر ہو کر۔ یونائٹڈ نیشنز کا کام ہے، تم لوگوں کا کام ہے ان پر دباؤ ڈالو، ان کو بتاؤ کہ اپنے دائرہ کار کے اندر رہیں اور وہاں بھی انصاف کا معاملہ کریں۔ تو ایک بڑے ملک کے جو طاقتور ملک ہے اس کے وزیر اعظم نے اپنے ایک ممبر پارلیمنٹ کو ہمارے معاملے میں جب اس نے ان کو توجہ دلائی تو جواباً یہ لکھا کہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ درست ہیں، اس کے علاوہ بھی باتیں بیان کی انہوں نے۔ جماعت کو جو نقصان کی اور حملے کے طریق کی خبر تھی اس سے بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ ان کے اپنے ایمبیسڈرز وغیرہ کی طرف سے یا جو بھی اس کام پر مقرر ہیں ان کو اطلاع مل چکی تھی، اور انہوں نے کہا یہی نہیں بلکہ وزیر مذہبی امور، جس کو مذہبی امور کا وزیر کہا جاتا ہے لیکن دراصل مذہبی فتنہ کا وزیر ہوتا ہے وہ، جہاں جہاں بھی مذہبی امور کے وزیر ہیں آپ بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی فتنہ پھیلانے کا وزیر ہے۔ جہاں مذہبی فتنہ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو وہاں مذہبی وزیری کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، اور بڑا بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص جس کو مذہبی وزیر کے طور پر مقرر کیا جائے، اس کے سوا اس کی قیمت ہی کوئی نہیں کہ وہ فتنہ پھیلائے گا۔ بس وہاں بھی فتنوں کے اس وزیر نے اس بیرونی حکومت کے وزیر اعظم کے بیان اور اقرار کے مطابق یہ اعتراف کیا ہے کہ ہاں حکومت نہ صرف ملوث ہے بلکہ حکومت ہی یہ فیصلے کر بیٹھی ہے کہ یوں ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، یعنی شروع سے تمام چال حکومت کی چلائی ہوئی۔ میں ان کو نصیحت کر سکتا ہوں، کمزور انسان ہوں، ایک ایسی جماعت کا سربراہ ہوں جس کا سربراہ سے بڑھ کر ایک ادنا خادم ہوں، اور اسی میں میری عزت ہے کہ میں جماعت کا خادم بن سکوں۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ میری بات کا ان کے لیے ان پر کوئی کسی قسم کا ایسا اثر نہیں پڑ سکتا کہ وہ جھک کر اسے سنیں، لیکن جو سچی اور نیکی کی بات ہو اسے جھک کر سننا خود سننے والے کے مفاد میں ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جس کے زور سے میں یہ بات آپ کے دل میں جانشین کر سکوں، مگر بنگلہ دیش کی موجودہ سربراہ کو میں توجہ دلاتا ہوں کہ دور کی تاریخ نہیں قریب کی تاریخ پر نظر تو ڈال کے دیکھیں، جن جن لوگوں نے احمدیت سے یہ سلوک کیا تھا ان کا کیا حشر ہوا اور کیا انجام ہوا، اور کیا کہیں بھی احمدیت کا ادنا سا بھی دخل اس انجام میں تھا؟ یعنی ظاہری طور پر احمدیوں کی کوششوں سے کیا وہ اس بد انجام کو پہنچے ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ احمدیوں کو اتنا دخل ضرور تھا کہ احمدیوں پر ظلم کیا گیا اور خدا تعالیٰ نے خود اس کا انتقام لیا، اور آنے والوں کو کے لیے ایک نصیحت، ایک عبرت کا پیغام چھوڑ دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم سے بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے۔ سب سے پہلے امیر فیصل کے ساتھ جو واقعہ گزرا ہے 1973 میں، وہی تھے جنہوں نے وہاں سمٹ کانفرنس مسلمانوں کی جب منعقد ہوئی لاہور میں، تو وہاں پوری طرح اس سازش میں شریک اور جماعت کو غیر مسلم قرار دینے میں انہوں نے پوری حامی بھری، اور اس کے نتیجے میں پھر بھٹو صاحب کو یہ حوصلہ ہوا۔ ان کا کیا انجام ہوا؟ کیا اس سے پہلے کبھی کسی سعودی سربراہ کا یہ انجام ہوا تھا؟ ایک غیر معمولی انجام ہے، کوئی عام انجام نہیں ہے۔ پھر بھٹو صاحب کی باری آئی، ان کو بھی ذاتی طور پر میں نے خود سمجھانے کی ایک دفعہ کوشش کی تھی، مگر نہیں سمجھے، پتہ نہیں کیسے دباؤ میں آ گئے تھے۔
اور ان کو وہ جو جس انجام کو پہنچے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. کیا حکومت پاکستان کے کسی سربراہ کا ایسا انجام ہوا؟ پھر ضیاء صاحب کی باری آئی. ان کو میں نے ذاتی تنبیہ اس طرح تو نہ کی، لیکن خطبے کے ذریعے کھلے عام تنبیہ کی، ساری دنیا کو سنا کر کی کہ دیکھو تاریخ اپنے آپ کو اس طرح ضرور دہرائے گی کہ خدا کے بندوں کے ساتھ جس نے ظلم کا سلوک کیا ہے، خدا کی تقدیر اس کو خالی نہیں چھوڑے گی، ضرور اسے عبرت کا نشان بنائے گی. بس میں نے ان کو بتایا کہ رات میں جو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہے کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی ہے، میں تمہیں متنبع کرتا ہوں کہ تم سے کچھ ہو جائے گا. اگلا خطبہ آنے سے پہلے آسمان میں ان کا جہاز پھٹ گیا اور اس کے ساتھ ان کے سارا تکبر سے تر ہو گیا اور ذرہ ذرہ ہو کر بکھر گیا. 3 واقعات گزر چکے ہیں، ایک بھی ان میں استثناء نہیں. یہ 3 ہی ہیں جنہوں نے اس تمام تاریخ میں جماعت کو غیر مسلم قرار دینے میں مرکزی حیثیت، مرکزی کردار ادا کیا تھا. اگر یہ مجاہد اول تھے، اگر خدا کی خاطر اور خدا کے دین کی خاطر اور محمد مصطفیٰ کے عشق میں یہ ایسا کیا گیا تھا، تو کیسا ظالم خدا ہے جو ہر ایسا کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اس کا سر پاش کرتا ہے، اور اس سے ایسا سلوک ہوتا ہے جو اس جیسوں سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ تمام ایک غیر معمولی خدا کی تقدیر کے مظہر بن چکے ہیں. کبھی پاکستان کے کسی سربراہ کو پھانسی نہیں دی گئی، کبھی پاکستان کے کسی سربراہ کا جہاز اس طرح آسمان پر پھٹ کر ریزہ نہیں ہوا، کبھی سعودی عرب کا کوئی بادشاہ اپنے عزیزوں کے ہاتھوں اس طرح ذلت کے ساتھ قتل نہیں ہوا. تو اگر بنگلہ دیش کی صدر محترم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والی ہوں گی، یعنی ان معنوں میں، تو ان کی مرضی ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، مگر خدا کی تقدیر کو بھی کوئی روک نہیں سکتا. آپ جو چاہیں کریں، خدا کی تقدیر ضرور آپ کا تعاقب کرے گی اور آپ کو چھوڑے گی نہیں. یہ ایک عاجزانہ نصیحت ہے. یہ پیشگوئی اس طرح ان معنوں میں نہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے معین آپ کے متعلق بتایا، مگر میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ان 3 واقعات سے ایک ایسا قطعی نتیجہ نکالا ہے جس پر بنا کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو استغفار سے کام لینا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے ملک کو ان مصائب میں نہ دھکیلیں جو مصائب ایسے ظلم کے بعد ضرور پیچھے کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اور بنگلہ دیش کے غریب مسلمانوں کو حامی و ناصر ہو. آج نماز جمعہ کے بعد ان دونوں شہداء کی نماز جنازہ ہوگی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان محمد